ٹھیک ہے. اب میں ذرا خاقان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہمارے یہاں چلتی رہی ہے, شاید آگے بھی چلتی رہے گی. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو دونوں طرف سے بات کی جا رہی ہے, ایک نے کہا, یعنی تحریک انصاف نے کہا ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ہم تو عوام کے حالات کو سمجھ کر مہنگائی نہیں کر رہے تھے. یہ حکومت جو آئی ہے انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے یہ سب کچھ کر دیا کیونکہ ہم جو ہے وہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جاتا, ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچایا پاکستان کو. دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بہتر طریقے سے نیگوشیٹ, اس سے بہتر بھی نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا, یا جس اسٹیج کے اوپر جو نیگوشیشن ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں نے پاکستان کا 2016 کا پروگرام جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھا وہ بھی اینکر کیا ہے, اور جو کرنٹ پروگرام ہے جب یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو میں تب بھی وہاں پہ موجود تھا. آئی ایم ایف از سنسیئرلی اے میٹر آف نیگوشیشن, آئی مین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بٹ اٹ از آلسو ٹرو کہ آئی ایم ایف پاکستان کی بجلی کی قیمت, یا آئی ایم ایف پاکستان کی پیٹرول کی قیمت, یا آئی ایم ایف پاکستان کی گیس کی قیمت کا تعین نہیں کرتا. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. ان کا تعین اوگرا اور نیپرا کرتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بجلی کی قیمت 7.92 کا تعین کیا ہے نیپرا نے, آپ وہ پاس آن کریں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اوگرا ایک تعین کر رہا ہے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کا, اس کا اجرا کریں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ گیس کی قیمت 235% بڑھنی ہے اور اس کا تعین بھی اوگرا نے کیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ سب دیکھتے ہیں چیزیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ان ایفیشنٹلی پیٹرولیم پروڈکٹس, گیس سیکٹر, انرجی سیکٹر, الیکٹریسٹی سیکٹر کو رن کر رہے ہیں. کلیدی مسئلہ تو یہ ہے. اب جب ہم آئی ایم ایف کے سامنے جاتے ہیں تو چونکہ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو ہم اپنی جو پرائس ہائکس ہیں ان کو روک نہیں پاتے. تو کوئی بھی حکومت ہو اس کو پرائس ہائک کرنا پڑتی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ جب اوگرا نے ڈٹرمن کر دیا پیٹرولیم کی قیمت, اور ہمارے پاس وہ فسکل سپیس نہیں تھی جس پہ ہم 150 ارب روپے کی جون میں بن رہی تھی سبسڈی اگر ہم تیل کی قیمت نہ بڑھاتے, تو آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ بڑھائیں گے تو ہم آگے چلیں گے. دیٹ واز اے پرائر کنڈیشن. So it is a very tight ship that we had to negotiate with the IMF. اگر یہ اتنا ڈیلے نہ ہوتا پروگرام, میرے خیال میں تو اگر ہم مارچ میں ہی ختم کر دیتے, پھر ایک انسرٹنٹی ہوئی, پھر ایک ڈیلے ہوا, تو یہ شاید حالات آپ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو 1-1.5 مہینہ, وہ بھی اگین آئی وڈ سے, کیونکہ میں اس پہ پولیٹیکل کمنٹری کروں گا, وہ انسرٹنٹی اس لیے تھی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ انڈیسائسو تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے رہنا ہے نہیں رہنا, چلے جانا ہے. وہ خود ہی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. وہ 1-1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جو اس پہ ویسٹ ہوا, جس کا امپیکٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف بے شک یہ نہیں کہتا آپ پیٹرول اوپر کر دیں یا نیچے کر دیں, وہ لیکن وہ ریونیو کلیکشن کی بات تو ہوگی نا. وہ آپ کا ڈیفیسٹ کو تو دیکھے گا نا. آپ کو ٹاسک تو ملتا ہے نا کہ جی آپ نے سرپلس میں آپ کے پروونسز اگر جائیں گے تو ہم بات کریں گے. تو پھر گورنمنٹس کے بعد یہی ونڈو بچتی ہے. لیکن جب گورنمنٹس اس ونڈو پہ, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرائس ہائک ہوتی ہے, انفلیشن آ جاتی ہے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیتے ہیں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں, تو اس پہ تو سیاست ہوتی ہے پاکستان میں. اس میں آج کے وزیر اعظم پہلے کہتے تھے 4 روپے پیٹرول بڑھنے پہ کہ جی یہ تو دیکھیں نا, اگر پیٹرول سستا نہیں ہوگا, ڈیزل سستا نہیں ہوگا, تو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک کسان کو یا انڈسٹری کو چلا سکیں گے, معیشت کو چلائیں. لیکن آج وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کیونکہ پچھلی حکومت ایک معاہدہ کر گئی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایگزیکٹ یہی پالیٹکس کرتی ہے جو یہ حکومت آج کر رہی ہے. کیا ہماری سیاسی جماعتیں, میں اوور آل سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کسی سیاسی جماعت پہ کامنٹ نہیں کراتا, لیکن کیا سیاسی جماعتیں جب تک یہ جو آئی ایم ایف پلانز ہمیں ملتے ہیں, اس کو نیگوشیٹ کرنے کی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ملتے ہیں اس پہ پالیٹکس کرے گی, تو کیا پاکستان کا یہی حال رہے گا پھر؟ آئی تھنک سب سے بڑھ کے عادل ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ 22 آئی ایم ایف کے پروگرام کیے ہیں ہم نے. اس 22 میں سے ہم نے 1 یا 2 پروگرام کمپلیٹ کیے, باقی تو ہم کمپلیٹ بھی نہ کر پائے. اس کے بعد بھی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں انرجی ڈیفیسٹ ہے, ہم نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ 5280 ارب کا رن کیا ہے, سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے ملک میں, انفلیشن بڑھ رہی ہے, ایگری پروڈکٹیوٹی ویک ہے. آئی ایم ایف پروگرامز آر جسٹ اے بریدر. ساری حکومتوں کو جب تک یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آئی ایم ایف پروگرام آپ کو ایک وقت فراہم کر رہا ہے اس وقت بھی کہ آپ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ, پاکستان کی پوزیشن کیا تھی, 16 ارب ڈالر کے ریزروز تھے جو گر کے 7.6 ارب ڈالر پہ آ گئے.
آپ کے پاس ڈالرز کا انفلو ویک تھا, روپے کا پریشر تھا, انفلیشن بڑھ رہی تھی. یہ تھا ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن. ساتھ ساتھ آپ کا خرچہ بڑھ رہا تھا, آپ ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ کر رہے تھے, آپ ریکارڈ کوازی فسکل ڈیفیسٹ کر رہے تھے, 800 ارب کا ڈیفیسٹ آپ انرجی سیکٹر میں چلا رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بریدر دینے کے لیے آئی ایم ایف نے پرائسنگ چینجز کروائے ہیں آپ سے. اس پہ پالیٹکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راہ نہیں تھی کہ آپ ان دا شارٹ رن یہ پرائسنگ چینجز کریں, سٹیگرڈ کریں اور اپنے کلیدی مسائل کو حل کریں. وہ کیا ہیں؟ آپ فنڈامنٹلی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو ٹھیک کریں تو انفلیشن کم ہو جائے گی. آپ اپنی انرجی کے ڈسکوز کو جب تک نہیں بیچیں گے تو آپ کے 9 ڈسکوز جو ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں, 800 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. آپ نے ریونیو کی بات کی, اندازہ لگائیے آپ نے 24.5 ارب ڈالر, میں ریپیٹ کروں گا یہ فگر تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں, آپ کا مالیاتی خسارہ پچھلے سال میں 24.5 ارب ڈالر ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالر ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر میں بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہوں تو آپ کو یہی کہوں گا نا کہ آپ اپنے فسکل مسائل کو حل کریں. آپ نے ایکسپینڈیچر ریفارمز کرنے تھے, آپ کو پینشن ریفارم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ 250 ارب کی پینشنز تھیں 5 سال پہلے, آج وہ 500 ارب پہ چلی گئیں پر ہم ریفارم نہ کر پائے. ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت مگر ایشو یہ ہے نا سر کہ جب ہم ٹیکس نیٹ بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاجروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے, وہ فوراً سے وڈرا کر جاتے ہیں. آپ جس سیکٹر کو ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیکٹر جو ہے ظاہر ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے حکومتوں پہ, وہ آپ کو دباؤ میں ڈالتے ہیں, وزرائے خزانہ ہمارے پریشر میں آ کے وہ فیصلے واپس لیتے ہیں سیاسی حکومتوں کی وجہ سے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سب کچھ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو دباؤ ان گروپس کا آتا ہے وہ کوئی بھی حکومت نہیں سہ سکتی جو آلریڈی ایک پریشر میں چل رہی ہوتی ہے اپوزیشن کے. سو یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے. اور پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ تھوڑی کمزور ہے اور الیکشن ایئر ہے, اور کیسے وہ تو ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ان سارے ڈیسیجنز کو, کیونکہ ہم ان سے کتنا اسپیس لے سکتے ہیں یہ